بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی آر شیٹی ہندوستانی نژاد تاجر ہیں جنہوں نے متحدہ عرب امارات میں متعدد کمپنیاں قائم کی۔ وہ ابوظہبی میں این ایم سی ہیلتھ کے بانی ہیں۔ وہ نیو فارما اور بی آر ایس وینچرز کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں۔ 2018 میں وہ فنبلر کے بانی اور شریک چیئرمین بھی بن گئے۔ مسٹر شیٹی کی ابتدائی دلچسپی 1975 میں اسپتالوں اور مہمان نوازی میں تھی۔ اس کے بعد وہ دوا سازی، مالی خدمات، ریٹیل، ایڈورٹائزمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی حصہ لیتے تھے، اور انہوں نے ان بزنس میں بھی اپنا ایک مقام بنایا۔ انہیں 2015 میں ہندوستان کے 100 امیر ترین افراد کی فوربس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ 2020 میں وہ 42ویں امیر ترین شخص کے طور پہ درج تھے۔ مسٹر شیٹی پر اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں، جن کی بنا پر انہیں اپنے ڈائریکٹرشپ کے عہدوں سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا اور این ایم سی کی انتظامیہ برطانیہ منتقل ہو گئی۔ ان کی نیٹ ورتھ 3.5 بلین ڈالر سے کم ہو گئی، اور اس وجہ سے فوربس نے شیٹی کو اپنے ارب پتیوں کی 2020 کی سالانہ فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ 15 اپریل 2020 ابوظہبی کمرشل بینک نے این ایم سی ہیلتھ کے خلاف اٹارنی جنرل آفس یو اے ای میں کرمنل کیس درج کرایا ہے۔ اب ہندوستانی ایجنسیز نے بھی بھارتی بینکوں کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ 27 اپریل 2020 کو متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک نے ان کے اکاؤنٹس منجمد کرنے اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو 1973 میں $8 اس وقت کے 56 ہندوستانی روپے اور ایک بیگ لے کر اترا تھا جو چوری بھی ہو گیا۔ وہ شخص جو ایک شرٹ دھو کر پہن لیتا تھا کیونکہ اس کے پاس دوسری شرٹ نہیں تھی۔ آج شیٹی برج خلیفہ میں رولز رائس کے ایک بیڑے، ایک نجی جیٹ اور 2 پورے فلورز کے مالک ہیں۔ 1975 میں شیٹی نے نجی میڈیکل سینٹر این ایم سی کے نام سے ایک نجی کلینک کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی اہلیہ چندر کماری شیٹی این ایم سی کی پہلی ڈاکٹر تھی، جو آج صحت کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنی بن چکی ہے۔ 145 ہسپتالوں میں 2000 سے زیادہ ڈاکٹر اور 20,000 سے زیادہ دوسرا سٹاف ملازمت کرتا ہے۔ 1980 میں شیٹی نے منی ایکسچینج کا آغاز کیا اور اس وقت بینکوں سے کم وصول کرتے تھے۔ اس طرح وہ مارکیٹ کے رہنما بنتے گئے۔ بالآخر 31 ممالک میں 850 براہ راست شاخوں تک یہ بزنس پھیل گیا۔ 2003 میں ابوظہبی میں ایک جدید ترین پلانٹ کے ذریعے دوا سازی کا کام شروع کیا اور نیو فارما کے نام سے کمپنی قائم کی۔ شیٹی نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مصنف ایم ٹی واسودیون نائر کی مہابھارت کی تشریح پر مبنی فلم پر 1000 کروڑ روپے خرچ کریں گے، لیکن اب یہ ایک ادھورا خواب ہے۔ 2019 میں مڈی واٹرز کی رپورٹ آنے کے بعد شیٹی کی کمپنی میں تیزی سے مالیاتی بے قاعدگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ لندن اسٹاک ایکسچینج کے نام ایک بیان میں، جہاں این ایم سی کے حصص درج ہیں، گروپ کے مشیروں نے بتایا کہ انہوں نے کمپنی میں مشتبہ دھوکے دہی کے آثار دیکھے ہیں۔ اگرچہ امریکی سرمایہ کار مڈی واٹر نے گزشتہ دسمبر میں ایک رپورٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا اور یہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ میں ایک مجرمانہ جرم ہے، حالانکہ تاحال یہ الزام عائد نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ امریکی سرمایہ کار بینک اور ان کے وکلاء نے اپنے ثبوت متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے حکام کو بھیجے ہیں۔ سابقہ ایف بی آئی سربراہ لوئس فری کے تحت قائم خصوصی نظر ثانی کمیٹی کے ذریعے این ایم سی کے معاملات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مشاہدہ کرنے والوں نے کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ ان کو ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے این ایم سی کی سابقہ مالی سرگرمیوں کے کچھ عناصر کے سلسلے میں مشتبہ فراڈ سامنے آتے ہیں۔ این ایم سی ان سرگرمیوں کی چھان بین کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، اور انہوں نے برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں
متعلقہ حکام کو مطلع کیا ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے اور اس کے لیے کون سا عمل بہتر ہوگا۔ این ایم سی متحدہ عرب امارات میں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کی سعودی عرب سمیت دیگر 18 ممالک میں آپریشنز ہیں، جہاں وہ جدہ اور الخبر میں اسپتال چلاتا ہے۔ گزشتہ سال اس نے وہاں سعودی سہولیات کی ترقی کے لیے سعودی حکام کے ساتھ مشترکہ منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ ان تمام فراڈ کے الزامات کو بی آر شیٹی نے ایک بیان میں ان کمپنیوں میں موجودہ اور سابق ایگزیکٹوز کے ایک چھوٹے گروپ پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے نام پر بینک اکاؤنٹ بنائے گئے تھے اور لین دین ان کے علم کے بغیر کیا گیا تھا۔ مسٹر شیٹی نے یہ بھی کہا کہ ان کے جعلی دستخط استعمال کرتے ہوئے ان کے نام پر قرضوں، چیکوں اور بینک ٹرانسفرز کی جعل سازی کی ضمانت دی گئی تھی، اور یہ کہ انہوں نے نہ تو اختیار دیا اور نہ ہی انہیں اس سے اتفاق تھا، اور یہ سب ان کے علم کے بغیر ہوا۔ میں نے اور میرے اہل خانہ نے گزشتہ 45 برسوں میں جو کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے، اسے کچھ ہی مہینوں کے دوران لوگوں کی بد انتظامی اور غلط کارروائیوں کی وجہ سے برباد کرنے پر بہت دکھ ہے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، دسمبر میں اس وقت سامنے آئی جب ایک سرگرم سرمایہ کار مڈی واٹر نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا تھا کہ این ایم سی ہیلتھ نے اپنے نقد بیلنس میں اضافہ کر دیا، اپنے اثاثوں کے عوض ادائیگی کی اور اپنا قرض کم کر دیا۔ اس رپورٹ کے بعد ایک آزاد تفتیش شروع ہوئی جس سے پتہ چلا کہ این ایم سی کے پہلے دکھائے گئے 2.1 بلین کے قرضے اصل میں 6.6 بلین ہیں۔ ان تمام مقدمات جو این ایم سی کی انتظامیہ کے خلاف درج کیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ برآمد ہو رہا ہے۔ نئی انتظامیہ اس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ مسٹر شیٹی کے واپس جانے اور اپنا نام صاف کرنے کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات سامنے آتے ہیں جن کے جوابات سامنے آنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے سوال مسٹر شیٹی پر اٹھتا ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ان کو فرار کر کے ہندوستان جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہیں رک کر اپنا نام صاف کرتے اگر ان کا کوئی دخل اس فراڈ میں نہیں تھا۔ ان کی 45 سالہ محنت پر چند لوگوں نے اتنے آرام سے پانی پھیر دیا تو ان کی تمام قائدانہ صلاحیتوں کا کیا ہوا؟ ان کو اپنے اداروں میں ہونے والے جرم کا پتہ نہ چل پایا۔ اتنے بڑے بزنس کو چند غلط لوگوں کے ہاتھ میں سونپ کے رکھا تھا کہ یو اے ای سے لے کر برطانیہ تک سب کچھ غلط ہوتا رہا اور شیٹی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ اتنی بڑی امپائر کو مشکل میں چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے اور اب وہاں سے بیانات داغ رہے ہیں۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ وہ اس تمام کارروائی کا حصہ ہیں اور ان کو مودی اور آر ایس ایس کے قریب مانا جاتا ہے۔ اس وقت یہ تمام کھیل یو اے ای اور برطانیہ کے سرمایے سے کشمیر میں زمین خرید کر وہاں آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ حالات کے خراب ہونے سے سارا منصوبہ دھرا رہ جائے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ جب اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ سرمایہ آخر گیا کہاں اور اس میں بھارتی حکومت اور سرمایہ کار کس حد تک ملوث ہیں۔ یہ بات اب کسی نہ کسی طور پر اپنے انجام کو پہنچنی چاہیے کہ اتنا بڑا امپائر ایک دم اتنے بڑے قرضے لے کر کیوں ڈوب گیا یا ڈبویا گیا۔ آگے کے حالات اور واقعات اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب ان طاقتوں کو میدان میں آنا ہی پڑے گا جن کے نرم رویے کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنے ایجنڈے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے پہلے ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی جو مارکیٹ کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم اپنے دیش کی تمام پارٹیوں سے بھی اپیل کریں گے کہ آگے آئیں اور اس طرح کے گھناؤنے کھیل سے پردہ اٹھاتے ہوئے حقائق جنتا کے سامنے پیش کریں اور دیش کو ان لوگوں کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچائیں۔ آئیے آپ کو کچھ درشے دکھاتے ہیں جو اپنی کہانی خود بیان کریں گے۔
آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ.